السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ اسلامک نیوز 4 میں خوش آمدید ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بار بار ملاقات کرتے رہیں۔ آج آپ کے لیے ہے سب سے زیادہ آسان تعویذ، جو کسی بھی قسم کا بخار ہو، نظر بد ہو یا پھر کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے بالکل آسان تعویذ ہے۔ آپ نے کرنا کیا، سب سے پہلے آپ ایک سفید کاغذ لے لیں اور ایک ایسی پینسل لیں۔ یہ میرے پاس پینسل ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسی پینسل لیں جس کی جو ہے سیاہی اترتی ہو۔ یہ سیاہی پکی والی ہے نا، تو آپ کچی سیاہی والی لیں، اور کالی مارکل ہوگی تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی پینسل جس کی سیاہی اترتی ہو، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ اسے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے ایک سادہ کاغذ سفید لے لینا، اس پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کے لکھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں زیر زبر شد مد لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لائن، صرف 5 لائنیں آپ نے اس طرح چھوٹی چھوٹی لکھنی ہے۔ صرف سب سے پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے سلامن قولم من رب الرحیم، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ دوسری لائن سلامن قولم من رب الرحیم، میں نے کہا آپ کو زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2 لائنیں ہوں گی۔ تیسری لائن آپ نے لکھنی ہے، کیونکہ وہ مریض ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ آپ نے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، یہ تیسری لائن ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ تقریباً یہ بنتا ہے کہ جب میں مریض ہوتا ہوں یا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، یعنی اللہ پاک شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 3 آ گئی۔ چوتھی لائن آپ نے کیا لکھنی ہے، اگر بخار ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر تو ویسے نظر وادی وغیرہ یا کوئی ہلکا پھلکا اس طرح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بخار میں ساتھ ہو تو آپ نے ساتھ میں یہ آیت بھی لکھنی ہے یا نارکونی بردم و سلامہ، ٹھیک ہے۔ یہ چاہے قلنا پا دیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، قلنا یا نارکونی بردم و سلامہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے، یا نارکونی بردم و سلامہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ یہ 4 لائنیں ہوگی۔ 5ویں لائن کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ آپ نے، اللہ پاک کے نام ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یہ ہماری 5 لائنیں مکمل ہو گئیں۔ اور میں کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ نیچے جو ہے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیں، یعنی درود پاک، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کی 6 لائنیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر بخار نہ ہو، ویسے ہو تو پھر چاہے یہ چوتھے نمبر والی جو ہے نا قلنا یا نارکونی بردم و سلامہ، یہ چاہے نہ لکھیں۔ اگر بخار ہوگا تو یہ بھی ساتھ میں لکھیں گے لازمی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 لائنیں آپ نے لکھنی ہے اور آخر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دینا، یعنی اوپر بسم اللہ، نیچے درود پاک، بیچ میں صرف یہ 4 لائنیں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین قلنا یا نارکونی بردم و سلامہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح سے آپ نے لکھنا، کوشش کرنی ہے کہ یہ جو دائرہ ہوتا ہے نا، یہ جیسے یہ میم کا دائرہ ہے اندر خالی، تو یہ دائرہ خالی رکھیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ قاف کا دائرہ ہے اس کو خالی رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہ ہمارا تعویذ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے یہاں سے یہ خالی ورق جو ہے چاہے اس کو جو ہے کاٹ دیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے، اس طرح یہ کاٹ دیں، اور آپ نے اس کو اسی طرح سے کسی بھی پانی کی بوتل کے اندر یا پانی کے گلاس کے اندر اسی طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پانی کم از کم 3 دن آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی مریض ہے یا نظر بد والا ہے یا لا علاج کوئی ایسی بیماری ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یا بخار ہے، جو بھی ہے،
تو آپ نے اس کو کم از کم پانی والی بوتل کے اندر یا گلاس کے اندر ڈال کے کم از کم 3 دن تو لازمی ہے آپ نے صبح و شام اس کو پینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو لازمی سے اللہ پاک آپ کو شفا بھی دے گا، نظر بد بھی دور ہوگی۔ اگر چاہیں تو سارے گھر والے استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے ہے کیونکہ ان کو اکثر نظر بد لگتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ پلایا جا سکتا ہے۔ اس کی اجازت عام ہے، آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اندر اس کو اسی طرح سے باوضو ہو کے پینسل سے صاف کاغذ پہ لکھ کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ چوتھی لائن کے اندر نا یا نارکونی کی غلطی آ گئی تھی، ٹھیک ہے، یا رکونی پڑ گیا تھا، آپ نے اس طرح سے نون الف نا بیچ میں لکھنا ہے یا نارکونی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ غلطی آ گئی تھی، یہ آپ درست کر لینا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر پھر بھی کوئی پوچھنا ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔